اب دیکھو نا وہاں چوک پہ لکھا ہے چوک میلاد النبی، سڑک پہ لکھا میلاد النبی، ایک بات نا عام چل جاتی ہے اور پھر لوگ سوچتے سمجھتے نہیں، اور کوئی اگر سمجھانے لگے تو کہتے تم تو گستاخ ہو۔ کہ یہ جشن میں کیا ہوتا ہے، ماڈل بنتے ہیں کس کا؟ بیت اللہ کا۔ ماڈل بنتا ہے کس کا؟ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ماڈل بنتے ہیں کس کے؟ اس کے ساتھ مسجد نبوی کا۔ اب یہ ساری چیزیں قابل احترام ہیں۔ گندی گلی بازاروں کے اندر ان مقدس مقامات کی شبیہات بنانا، نالیوں یہ کون سا جشن کا ادب کا انداز ہے؟ پھر اس کو اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد جو اس کو مسجد کو شہید کرے، جو روزہ رسول اللہ کو مسمار کرتا ہے، آپ اس کو محبت کا کون سا نام دیں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی اس طرح مطلب کسی کے اوپر منسوب کرنا باتیں، یا شیطان کا جو ماتم تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملنے کے وقت تھا یا آپ کی پیدائش کے وقت تھا؟ باقی یہ کہنا کہ جی ہمیں عشق ہے اور ان کو عشق نہیں ہے، تو یہ جو لفظ عشق کا ہے نا، یہ ویسے ہی غلط لفظ ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو یہ کیا میلاد منانا یا میلاد کا طرف رغبت اور یہ چیزیں، یہ ایمان نفاق یا ایمان کفر کا پیمانہ ہے؟ جو چیز عرف بھی ہے اس کے اندر، جو چیز آپ کے معاشرے میں رائج ہے اس کے اندر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ کے معاملات میں اصل اباحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ معاملات سے متعلقہ معاملہ عرفی ہے، یہ شرعی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کو دین قرار دے کے، دین کا درجہ دے کے، ثواب درین کا درجہ دے کرے گا تو یہ بھی اسی طرح بدعت اور حرام ہوگا جیسے جشن میلاد حرام اور بدعت۔ بدعت کی جو ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہر وہ کام جو قرآن حدیث سے نہیں ثابت، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ ضرورت کے باوجود نہیں کیا، جی بالکل صحیح، اور ثابت نہیں ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کرنا، یہ ہے بدعت۔